السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم چند احادیث کے بارے میں بات کریں گے۔ ہمارا ٹاپک ہے حمد و ثنا اور توبہ استغفار۔ تو جو میرے چینل پہ نیو ہوا ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ کہے اس کے گناہ سمندر کے جاگ کے برابر بھی ہوں تو معاف ہو جائیں گے۔ وہ کلمات یہ ہے: سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے اللہ اپنی خوبیوں سمیت۔ یہ احادیث ہے صحیح بخاری کی، حدیث 6405۔ احادیث نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دفعہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اس کا ترجمہ: پاک ہے اللہ عظمتوں والا اپنی تعریفوں کے ساتھ۔ اور یہ احادیث جامعۃ الترمذی کی ہے، اور اس میں امام حاکم رحمۃ اللہ نے اس سے صحیح کہا ہے، اور امام ذیبی رحمۃ اللہ نے اس کی موافقت کی ہے۔ تو یہ حدیث 6429۔ آگے ہے حدیث نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے زبان پر ہلکے پھلکے ہیں لیکن میزان میں انتہائی وزنی اور اللہ تعالیٰ کو از عہد محبوب ہے۔ اور وہ یہ کلمات ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، پاک ہے اللہ اپنی خوبیوں سمیت، پاک ہے اللہ بہت عظمت والا۔ صحیح بخاری کی یہ احادیث ہے، حدیث 6682۔ نیکسٹ احادیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں یہ کلمات کہوں تو مجھے یہ عمل ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ یہ کلمات کہنا ساری دنیا کی نعمتوں سے زیادہ محبوب ہے، اور وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ پاک ہے اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ صحیح مسلم کی یہ احادیث ہے، احادیث نمبر 6847۔ جو میرے چینل پہ نیو ہے وہ میرے چینل کو لائک کرے، سبسکرائب کرے، اور اپنی پیاری دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ آگے والی احادیث ہے، باقیات صالحات، باقی رہنے والے عمل یہ ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ پاک ہے، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اور برائی سے بچنے کی ہمت ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ ہی کی توفیق ہے۔ مسند احمد میں یہ موجود ہے، اور یہ احادیث 10684 ہے۔ اور آپ سب مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اتنی خوبصورت احادیث اور عمل آپ سب کو کیسے لگے، اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ آگے نیکسٹ احادیث کی ہم بات کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 کلمات اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہیں، ان میں سے جو بھی پہلے کہہ لیا جائے کوئی حرج نہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ پاک ہے، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ بے شک صحیح مسلم کی احادیث نمبر ہے 5601۔ بہت ہی خوبصورت دعائیں ہیں یہ، اللہ پاک ہم سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین ثم آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 10 دفعہ یہ دعا پڑھے وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے 4 غلام آزاد کر دیے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ کلمات یہ ہیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم کی احادیث ہے 3553۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا،
مجھے کچھ کلام سکھائیے جو میں پڑھا کروں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرم والحمد للہ کثیرم و سبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوۃ الا باللہ العزیز الحکیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ سب سے بڑا، بہت بڑا ہے، اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بہت زیادہ اور پاک ہے۔ اللہ جو ساری کائنات کا رب ہے، برائی سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی قوت، مگر اللہ غالب اور حکمت والے کی توفیق ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم کی احادیث ہے یہ، احادیث 832۔ ابو داؤد نے یہ الفاظ زائد بیان کیے ہیں۔ جب اعرابی واپس مڑا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اس آدمی نے اپنا ہاتھ خیر سے بھر لیا۔ سبحان اللہ، کتنا خوش نصیب وہ انسان تھا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فرمایا۔ تو اعرابی کہنے لگا، یہ تو میرے رب کے لیے ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وارزقنی۔ ترجمہ کنز ایمان، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق دے۔ صحیح مسلم کی احادیث ہے یہ 832۔ ابو داؤد نے یہ الفاظ زائد بیان کیے ہیں۔ جب اعرابی واپس مڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اس آدمی نے اپنا ہاتھ خیر سے بھر لیا۔ سبحان اللہ۔ جب کوئی شخص مسلمان ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے نماز سکھاتے، پھر اسے حکم فرماتے کہ ان کلمات سے دعا کرو، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وعافانی وارزقنی۔ اے اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت دے اور مجھے رزق دے۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ 6849۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ یہ کلمات تیرے لیے تیری دنیا اور آخرت جمع کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بہت خوبصورت کلمات ہیں، اس کو اپنی ڈیلی لائف روٹین میں ضرور شیئر کریں، ضرور پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ آپ کے شیئر کرنے سے دوسروں کو بھی ثواب ملے کہ نیکیوں کا کام میں آگے رہا کرے۔ آگے والی احادیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ، گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ ہی کی توفیق ہے۔ صحیح بخاری کی یہ احادیث ہے 6049۔ تو یہ اتنے خوبصورت کلمات ہیں اور اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا ان کو پڑھنے میں۔ اپنے ڈیلی لائف میں ان کو شامل کریں تو آپ کو سکون ملے گا، آپ کے گناہ معاف کریں گے، آپ کو توبہ کرنے کے اتنے آسان طریقے مل رہے ہیں تو آپ سب توبہ بھی کیا کریں۔ آگے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سب سے افضل دعا ہے الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہی ہے۔ جامع ترمذی میں موجود ہے یہ حدیث نمبر 3383۔ امام حاکم نے اسے صحیح کہا ہے اور امام زیبی نے اس کی موافقت کی ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اپنے دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز چاہتے ہیں کہ میں مزید جو ہے بناؤں تو مجھے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، میں انشاءاللہ اس پہ ورک کروں گی۔